أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سوال یہ آیا ہے، جو لوگ قرآن و سنت کے طریقوں کو مزاح کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب مسلمان ہیں، تو اس کا حل کیا ہے اور ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے؟ قرآن پاک اور سنت کے اندر موجود کسی بھی شرعی حکم کا استہزاء اور مذاق کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اذا مروا بهم يتغامزون ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، کہ مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنستے اور آوازیں کستے ہیں۔ تو ایک تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی مسلمان کتاب و سنت کے حکم سے واقف ہے، جانتے بوجھتے اس کے استہزاء اور استخفاف کرتا ہے، تو وہ شخص کفر کا مرتکب ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، لا علمی میں کوئی اس سے ایسی حرکت سرزد ہو گئی جو مناسب نہیں تھی، تو اس کو توبہ اور استغفار سے کام لینا چاہیے، اور دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کو حکمت اور دانائی کے ساتھ بات سمجھا دے۔ زکوٰۃ کتنے پیسوں پر لگتی ہے؟ 7.5 تولے سونا ہو یا پھر اس کے برابر رقم ہو۔ کرنسی کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہو تو جمہور علماء محدثین کا موقف یہ ہے کہ وہ 7.5 تولے سونے کے ساتھ نہیں، 52.5 تولے چاندی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مقصود فقراء اور مساکین کا بھلا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو زکوٰۃ فقیروں اور مسکینوں کی خیرخواہی کے لیے اور بھلے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو 7.5 تولے سونا ہر کسی کے پاس نہیں ہے، چاندی کی مقدار اکثر لوگوں کے پاس ہے، اور چاندی کی مقدار سے زکوٰۃ دی جائے تو زیادہ فقراء کا بھلا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اصل میں کرنسی سونا اور چاندی تھی، تو آج کے اس دور میں ثمنیت اور قیمت والی چیزیں یہودیوں کی سازش کی وجہ سے بینکوں میں رکھ دی گئی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کی رسیدیں تھما دی ہیں۔ آپ کوئی بھی نوٹ، خواہ وہ 5,000 کا ہو یا 10 روپے کا ہو، اس کو دیکھیں گے، اس کے اوپر لکھا ہوگا بینک حامل حاضہ کو مطالبے پر 10 روپے یا 5,000 روپے ادا کرے گا۔ تو اگر بینک جو ہے وہ حامل حاضہ کو مطالبے پر 5,000 ادا کرے گا، تو یہ پھر 5,000 کا جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کاغذ پر، یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ قیمت والی جو اصل چیز ہے وہ سونا ہے اور چاندی ہے۔ آج بھی ہمارے بچے جو اسکولوں کالجوں میں اکنامکس پڑھتے ہیں، تو اکنامکس کے اصولوں میں ایک اصول اور قاعدہ یہ بھی ہوتا ہے، کوئی ملک بھی کرنسی شائع کرنا چاہتا ہے تو ورلڈ بینک میں اتنی مقدار کا سونا رکھے گا، پھر اس کو اجازت ملے گی۔ تو ورلڈ بینک کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو بہرحال یہ کاغذ کے ٹکڑے، رسیدیں، آج انہی کے ساتھ چونکہ چیزیں لی جاتی اور بیچی جاتی ہیں، دنیا کا سارا نظام رکھا جائے۔ چاندی کو عربی میں ورقن بھی کہتے ہیں، اور آج بھی سعودیہ میں جو کرنسی ان کی ہے اس کو ورق سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ تو 52 تولے چاندی کی مقدار کی رقم جس شخص کے پاس ہو اور سال
کا عرصہ بیتنے کے بعد وہ یا اس سے زیادہ اس میں ایڈ ہو گئی سال کے کسی بھی حصے میں، تو 2.5% کے حساب سے 100 میں سے 2.5 روپے کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ 40واں حصہ بنتا ہے 100 کا۔ کیا سر اور داڑھی کے بالوں کو اگر وہ سفید ہو جائیں تو لہو یا سیاہ رنگ سے رنگنا جائز ہے؟ رنگ کوئی بھی ہو، انتہائی سیاہ کالا نہ کرے، تو باقی براؤن کلر ہے، ڈارک ہے، لو ہائی ہے، یہ کیا نام ہے، وسط براؤن ہے، بالکل خفیف براؤن ہے، پیلے رنگ کا ہے، زرد رنگ یا سرخ رنگ کا ہے، کوئی بھی رنگ لگا کر اپنی داڑھی کو یا سر کے بالوں کو رنگ سکتا ہے، رکھنا افضل ہے۔ اس کے متعلقہ بہت ساری سنن نبی داود میں بھی احادیث موجود ہیں۔ ایک عورت کو ترکہ میں سے کچھ حصہ ملا، اس نے عمرہ کے ارادے سے وہ رقم جمع رکھ لی، عمرہ کے لیے شوہر ساتھ نہیں دے رہا، کوئی بھائی وغیرہ بھی نہیں جا سکا، 2 سال گزر گئے، کیا ان پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو ظاہر ہے وہ رقم ہے اس کے پاس، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچی ہوئی ہے، سال بعد اس کی عمرہ کرتی تو خرچ ہو جانی تھی، پھر تو پوچھ نہیں تھی زکوٰۃ کی۔ جب عمرہ نہیں کیا، رقم موجود ہے اور نصاب سے زیادہ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی۔ اگر کسی میں عقیقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کیا کرے؟ جب استطاعت ہو اس وقت کر لے۔ طبرانی اوسط میں ایک حسن سند کی حدیث ہے، اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفس ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اعلان نبوت کے بعد جب احکامات یہ آئے ہیں تو اسی وقت اپنا عقیقہ کیا ہوگا۔ تو پہلے آپ کا عقیقہ نہیں ہوا یا طاقت نہیں ہے تو جب بھی طاقت ہو عقیقہ آپ اپنا کر لیں۔ ہمارے ہاں بچی اور بچے کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ اس کے لیے کچھ آثار جو ہیں وہ مروی ہیں اور یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ امام ابن القیم کی کتاب جو ہے تحفۃ المودود فی احکام المولود، اس میں کئی آثار انہوں نے ذکر کیے۔ مرفوع روایت تو پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، لیکن تابعین کے کئی ایک آثار ملتے ہیں۔ بچے کے سر کے بال جو مونڈے جاتے ہیں تو ان کو تول کر اس کے مقدار چاندی صدقہ کر دی جائے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز تراویح کے بارے میں جو حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے، اس میں حضرت عائشہ کہتے ہیں نبی پاک 4 رکعات کر کے پڑھتے تھے، جبکہ نماز تراویح 2 رکعات ہے۔ اس میں کب لکھا ہوا ہے کہ 4 رکعات ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے؟ یہ تو حضرت عائشہ والی حدیث میں نہیں ہے۔ کسی کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے کہ 4 رکعتیں امی عائشہ نے بیان کیا ہو کہ رات کی نماز آپ نے ایک سلام سے پڑھی ہوں تو پیش کرے؟ اس میں یہ 4 پڑھتے، پھر 4 پڑھتے، پھر 3 پڑھتے۔ اب وہ 4 کیسے پڑھتے؟ ایک سلام سے یا 2 سلاموں سے؟ اس سے حدیث خاموش ہے۔ حضرت عائشہ ہی کی حدیث امام ابو یعلا کی مسند کے اندر موجود ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کو 2 رکعت کر کے انہوں نے بیان کیا ہے، جسے اور آپ کی قولی حدیث بھی یہی ہے، صلاۃ اللیل والنہار مسنا مسنا، رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى۔ جب کسی آدمی کو صبح کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت نماز پڑھ لے، رات کی ساری طاق ہو جائے گی۔ یہ بخاری میں حدیث۔ انسان سویا رہا، اذان کا پتہ نہیں چلا، بعد میں کھانا کھایا اور کھانے کے بعد کسی نے بتایا کہ اذان ہو چکی ہے، لکھنا تھا، لکھا ہے انسان ہو چکی ہے، تو کیا روزہ ہو جائے گا یا دوبارہ؟ لا علمی میں کھا پی لینے سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ جیسے سارا دن روزہ رکھا ہو تو بھول گیا ہے، یاد نہیں رہا میرا روزہ ہے، تو کھا پی لیا تو اللہ کی طرف سے معافی ہے، روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ جانتے بوجھتے وقت گزرنے کے بعد کھانا کھا لے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ مدلس کس کو کہتے ہیں اور اس کی روایت کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک فنی سا سوال ہے۔ مدلس کا
لغوی معنی تدلیس کرنے والا۔ تدلیس کا ایک مطلب ہوتا ہے اختلاط الظلام، کئی اندھیروں کا اکٹھے ہو جانا، آپس میں مل جانا۔ دوسرا معنی کتمان و عیب السلعہ، سودے کا عیب چھپانا۔ تو اصطلاح میں تدلیس کرنے والا راوی وہ ہوتا ہے جو کسی استاد سے حدیثیں بیان کرے، اس استاد سے اس کا حدیثیں سننا ثابت ہے، لیکن کوئی حدیث استاد کے حوالے سے ایسی بیان کرتا ہے جو اس نے سنی نہیں ہوتی، اور لفظ بھی ایسے بیان کرتا ہے جس میں سننے کی وضاحت نہیں ہوتی۔ قالا، روا، ان، ذکرا، ایسے لفظ بولتا ہے، تو ایسے راوی کو مدلس کہتے ہیں۔ تو جب تک وہ اپنے استاد سے روایت سننے کی توضیح نہ کرے، سمیتو، اخبرنا، حدثنا، انبأنا، نبأنا، یا حدثنی، اخبرنی، انبأنی، نبأنی، شاہد علیہ وغیرہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، اتنی دیر تک اس کی روایت کمزور سمجھی جاتی ہے۔ یا جس استاد کے حوالے سے وہ روایت بیان کر رہا ہے، سننے کی توضیح نہیں کرتا، کوئی اور اس استاد کا شاگرد قابل اعتماد وہ روایت بیان کر رہا ہے، پھر بھی وہ روایت درست ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا بندہ بھی اس کو اسی استاد سے روایت کر رہا ہے جو قابل اعتماد ہے۔ یا وہی روایت جو بیان ہوئی ہے وہ کسی اور سند سے کسی دوسرے صحابی سے آ جائے، اس کو شاہد کہتے ہیں، تو پھر بھی یہ روایت بھی صحیح ثابت ہو جائے گی۔ یہ طلبہ کے لیے تھا، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ عالم الغیب ولا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، اگر رسول اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے تو اللہ کا فرمانا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ دو مسئلے ہیں، ایک تو خالی آیت ہی ہے، بتایا نہیں آیت سے پوچھنا کیا چاہتا ہے، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ شاید سائلین یا جن کے حوالے سے یہ آیت ذکر کی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے رسولوں کو اطلاع دیتا ہے۔ تو یاد رکھو، ایک ہے اطلاع غیب، دوسرا لفظ ہے اظہار غیب، تیسرا لفظ ہے اخبار غیب، چوتھا لفظ ہے انباء غیب۔ چاروں کا مطلب ایک ہی ہے، غیب کی اطلاع یا خبر دینا۔ تو اللہ اپنے پیغمبر کو غیب کی خبر دیتا ہے، اس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی پاک نے کتنی غیب کی خبریں دی، آنے والے زمانے میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، دابت الارض لوگوں سے باتیں کرے گا، کتنی خبریں دی ہیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ غیب کی خبر ہونا اور چیز ہے، اور عالم الغیب ہونا اور چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہستی کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے نبی سے خود کہلوایا ہے قرآن میں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ کئی بھائی کہتے ہیں یہ اللہ نے کہا نا، آپ کہہ دیں میں کہتا نہیں ہوں، اب کہتے نہیں ہیں، پتہ سب کچھ ہے، دعویٰ نہیں کرتے۔ تو اچھا، تو تیسرا جملہ بھی ساتھ ہی ملا کے ترجمہ کر لو پھر، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تمہیں یہ کہتا نہیں میں فرشتہ ہوں۔ تو کیا مطلب پھر نکلے، کہندہ نہیں ویسے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ فرشتے تھے؟ فرشتوں کے سردار تو جبریل تھے، آپ کو فرشتہ بنا کر آپ کی عظمت میں کمی کی یا اضافہ ہوا؟ ان کا سردار تو روح الامین ہے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، خلقت الملائکۃ من نور، آپ تو آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے، انی خالق بشرا من طین۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبریں دی ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور جب چاہا دیے، نہیں چاہا تو نہیں دی۔ اللہ خبر دینے پہ آئے تو مصر سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ جائے، نہ خبر دینے پہ آئے کنعان میں قریب کنویں میں پڑے رہے تو کوئی پتہ نہیں ہوا۔ یہ مالک کی مرضی ہے، جب چاہے خبر دے، جب چاہے نہ دے۔ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ پر زنا کی تہمت لگا دی گئی، پورا مہینہ پریشان رہے، رب نے نہیں چاہا تو پورا مہینہ نہیں بتایا، بتانے پہ آئے تو 1 ماہ بعد 10 آیتیں سورۃ نور کی اتار کے امی عائشہ کی پاک بازی بیان کر دی۔ تو خبریں دینا اور ہوتا ہے، اور غیب کا علم رکھنا یہ اور چیز ہوتا ہے۔ دوسرا سوال تھا، رسول اگر وحی کے بغیر نہیں بولتے تو لما تحرمو، اللہ نے کیوں کہا؟ دین کے جتنے مسئلے ہیں نا، دین کا مسئلہ بتانے میں وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی گھریلو زندگی میں اور انفرادی زندگی میں بھی اسی وقت بولتے ہیں جب وحی آتی ہو۔ آپ کی ایک زندگی اجتہاد پر بھی مبنی ہے، تو اجتہاد میں خطا ہونے لگے تو اللہ حفاظت کر لیتا ہے، جس کی یہ آیت جو آپ نے لکھی وہ مثال ہے۔ دنیا کے امور میں بھی وہی سے نہیں بولتے۔ مسلم حدیث ہے نا، مدینہ میں آئے صحابہ پیوند کاری کرتے تھے کھجوروں کی، تو آپ نے پوچھا تو کہا اگر پیوند کاری نہ کرو تو پھر کیا رہ جائے؟ انہوں نے اس سال پیوند کاری نہیں کی، کھجوریں کم نکلی، پھالی تھوڑا لگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے پیوند کاری نہیں کی تو کھجوریں کم لگی۔ فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم منی، اور دنیا کے کام تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، جب میں دین کی باتوں میں کوئی کہوں تو میری بات پھر قبول کیا کرو اور ماننا کرو، اور ساتھ کا میں بھی انسان ہوں۔ تو امور دنیا اور امور دین میں فرق کیا جائے گا، تو بغیر وحی کے امور دین میں نہیں بولتے۔ دینی کو مسئلہ آتا ہے تو وحی کا انتظار کرتے تھے، وحی آتی تھی تو بتاتے تھے۔ اگر بچہ پیدائش کے بعد زندہ رہنے کے قابل نہ ہو تب تو ماں کو پورے 9 مہینے تکلیف دینا کیسے جائز ہے؟ بھائی یہ تکلیف اگر زندہ بھی ہو تو ماں کو ملتی رہتی ہے، حملتہ امہ وہنن علی وہنن۔ بچہ صحت مند بھی ہو، حالت عمل میں بیوی کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہن در وہن میں ماں اٹھائے رکھتی ہے، ضعف در ضعف کی صورت میں اٹھاتی ہے، تو تکلیف تو ماں کو ہوتی ہے، اور درجے تکالیف کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں۔ 3 مرتبہ باپ سے درجہ ایسے تو نہیں ماں کو ملانا، تکلیفیں اٹھاتی۔ باقی بعد میں اس میں زندہ رہنا ہے نہیں رہنا اس کا علم ہمیں نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے اس کو زندہ رکھنا ہے کہ مار دینا ہے۔ کئی دفعہ ہم اس کو مرا ہوا ہی تصور کر لیتے ہیں، وہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ بڑی دیر رہتا ہے۔ کئی دفعہ ڈاکٹر حضرات بتا دیتے ہیں بھئی اس کے زندہ رہنے کے زیادہ چانس نہیں ہے، رب چاہتا ہے تو بڑی بڑی لمبی زندگی دیتا ہے۔ میری خالہ کا بیٹا ہے، اس کے شادی کے بعد کوئی مسئلہ بنا، چیک اپ کروایا تو ہارٹ میں 3 مسئلے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے پیش تھے، تو ڈاکٹر دیکھ کر کہنے لگا مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم زندہ کیسے ہو، اور بغیر علاج کرائے ابھی تک زندہ جا رہا ہے۔ یہ مالک کی مرضی ہے۔ کئی بندہ صحت مند ہٹا کٹا ہوتا ہے، مرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اچانک ہی مر جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ مفتی صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہے، ڈاکٹری مسئلے ہوں تو پھر ہمارے پاس دکتور موجود ہیں، وہ فیصلہ کر لیں گے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مرد عورت سے کس حد تک بات کر سکتے ہیں؟ کون سا مرد اور کون سی عورت؟ کوئی تفصیل بھی لکھا کرو۔ خامن تو بیوی سے ہر حد تک بات کر سکتا ہے، بھائی اپنی بہن سے شرعی حدود میں اندر رہ کر بات کر سکتا ہے۔ غیر محرم مرد نے غیر محرم عورت سے کوئی بات کرنی ہو، پردے کے پیچھے رہ کر شریعت کے حدود کے اندر کوئی ایسی بات کرے جو شرع کے خلاف نہ ہو، ضرورت کے تحت جائز ہے۔ خلوت اور تنہائی میں اکٹھے بیٹھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی گھر مثلا کوئی کام گیا ہے کہ مرد نہیں ہے عورت ہے، دروازے دستک دی، اندر سے عورت بولی، تو عورت اپنی نرم اور
لوچدار آواز میں بات نہ کرے، سنجیدگی اور وقار سے بولے، اور پوچھنے والے نے پوچھنا ہے کوئی گھر والے کے متعلق کوئی مسئلہ تو پوچھ لے، وہ بتائے گی۔ ایسی بات اس سے نہ کرے جو آگے مزید فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل بیمار ہے، عشق و مستی کا مارا ہوا، وہ کوئی طمع اور لالچ لیے بیٹھے نقب لگائے وہاں کھڑا رہے، تو ایسی صورت جائز نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر لڑکے اور لڑکیوں کی باہمی دوستی ہوتی ہے، اگر اس کی بنیاد دینی مسائل اور خلوص نیت پر ہو، کہاں خلوص نیت رہتا ہے؟ یہ تصور کریں ہے آپ کی بہن کے ساتھ کوئی بندہ نیٹ پر چیٹنگ کر رہا ہو تو کتنا خلوص آپ برداشت کرتے ہیں؟ دوسرے کی بہن کا مسئلہ ہو، عزت کا، بیٹی کا، تو بڑے عجیب انداز سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ گھر کی بات آئے تو بد سے بد شخص بھی غیرت میں آ جاتا ہے، میری بہن کی بات کی۔ آپ معاشرے میں تجربہ کر لیں، پرلے درجے کا زانی اور بدکار ہونا، لوگوں کی عورتوں پر نظر ڈالنے میں بڑا دلیر ہوگا۔ کوئی شخص اس کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو دیکھے اور اس کو برداشت نہیں ہوگا، وہ خواہ خود کتنا پرلے درجے کا بدکار کیوں نہ ہو۔ تو ذرا مسئلہ پوچھتے وقت گھر کی حالت کو سامنے رکھ کر غور کرنا چاہیے کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر ہمارے گھروں میں چل جائے تو پھر قرآن نے اسی لیے بتایا نا، جب میاں پر الزام لگا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب تہمت لگی تھی تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے کیوں نہیں بات سن کے اپنے متعلق خیر کا سوچا؟ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بنتا تو کیا ہوتا؟ لکھا جی خلوص نیت خواہش پرستی اور لذت پرستی نہ ہو تو کیا جائز ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں عورتوں کو نیٹ کے اوپر چیٹنگ غیر مرد سے کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہیں سے تو دروازے کھلتے ہیں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے، اور گھروں سے والدین کی عزت کو خاک میں ملا کر بھاگ جانے کے۔ لڑکی نوجوان کا کیا کام ہے غیر مرد سے چیٹنگ کرے؟ اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی۔ صحابہ سے زیادہ کوئی ہم پاک باز ہیں؟ امہات المومنین سے کوئی زیادہ ہماری لڑکیاں ایمان والی ہیں؟ اللہ نے وہاں پردے کا حکم دے کر فرمایا کبھی کوئی فائدے کی بات پوچھنی ہو تو حجاب کے پیچھے رہ کر پوچھ لیا کرو۔ تو ساتھ عورت کو تاکید کر دی سنجیدہ رہے، کوئی ایسا لہجہ نہ اپنائے جس سے دوسرا شخص اگر کوئی غلط امید لگانا چاہے تو وہ امید لگا کے بیٹھ سکتا ہو، ایسی صورت ہی پیدا نہ ہونے دے۔ شادی کرنے والا لڑکا بذات خود لڑکی کو دیکھ کر اس کے متعلق معلومات لے سکتا ہے، بذات خود نہیں، لڑکی کا سرپرست ہوتا ہے۔ رشتہ جب بھی لینا ہو لڑکی کے سرپرست سے بات کرتے ہیں، تو سرپرست جو اس سے رابطہ کر کے بات کریں، رشتہ طے ہو تو اسی کے ساتھ ہی یہ بات بھی کر لیں کہ شرعی طور پر میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھیں جیسے کوئی آپ کے گھر سے رشتہ طلب کرے۔ لڑکا مجبوری کے وقت لڑکی سے تعاون کر سکتے، یہ ساری ایک ہی، جتنے سوالات ہیں سب کا مقصود ایک ہی ہے۔ ہزار شکیں بھی بناؤ تو جواب یہی ہے کہ کوئی لڑکا کسی غیر لڑکی سے کسی بھی رنگ میں کوئی ہرس اور تمنا لگا کے بیٹھ نہیں سکتا، نہ گفتگو کر سکتا ہے۔ اس پر شریعت کی طرف سے مکمل پابندی ہے، خلوت و تنہائی بھی منع ہے اور گفتگو بھی اس طریقے کی جائز نہیں ہے۔ خطا اور نسیان، تجارت اور بیع میں فرق۔ خطا اور نسیان تو انسان بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، تذکر کے مد مقابل ہے نسیان، یاد دہانی، یاد رکھنا اور اس کے مقابلے میں بھول جانا۔ اور خطا بعض دفعہ بندے کو یاد بھی ہوتا ہے لیکن مسئلہ اخذ کرنے میں غلطی لگ جاتی ہے، تو خطا میں نسیان ضروری نہیں ہوتا، تو نسیان میں خود انسان کا بھول جانا ہوتا ہے، تو بعض اوقات بھولا ہوا نہیں ہوتا، چیز یاد ہوتی ہے، اجتہاد کرتا ہے ان دو میں سے کون سی چیز زیادہ صحیح ہے، تو اس کو غلطی لگ گئی، وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ بیٹھا، تو یہ خطا ہوگی۔ تجارت اور بیع خرید و فروخت کو کہتے ہیں، اور تجارت بھی اسی کے ہم معنی، یہ مترادف ہیں۔
رفع عن امتی الخطا والنسیان ما استکرہوا علیہ، تو یہ تو نیچے وہی باتیں لکھی ہیں۔ جان بوجھ کا روزہ توڑنے کا کفارہ، اگر تو جان بوجھ کا روزہ صحبت کر کے توڑا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا، کپڑے، غلام کی آزادی، یا پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے۔ اگر ایسا نہیں ہے، پانی پی لیا بھول کر، صحبت کے بغیر توڑا ہے، تو پھر اس کی قضا ہے اور توبہ استغفار ہے۔ مال کی زکوٰۃ نکالنے کا مراد روپے پیسے تو 2.5% پہلے بتا چکا ہوں، اور کوئی الگ کیلکولیشن تو نہیں ہے اس کی۔ اگر کوئی خواب میں بوری کے اندر کچا گوشت دیکھے، ساتھ داترا بھی ہو، گوشت خراب ہو چکا ہے، پانی نکل رہا ہے، تعبیر یہ لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس ضائع ہو رہی ہیں، اس کو اللہ کی نعمتوں کا خیال اور لحاظ کرنا چاہیے۔ خبر واحد کی وضاحت۔ خبر واحد تو ہوتی ہے کوئی ایک شخص آپ کو آ کر بات بتاتا ہے، تو اکیلے راوی، بجائے اس کے کہ کئی راوی بتائیں، اکیلے راوی کی بات بتائی ہوئی وہ خبر واحد ہوتی ہے۔ اب خبر واحد دلیل شرعی بنتی ہے یا نہیں؟ خبر دینے والا راوی اگر سچا ہے، بات یاد رکھنے والا ہے، اور جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اس کو اس نے ملاقات کر کے، مشاہدہ کر کے بات لی اور دیکھی ہے، تو اس کی بات کو لیا جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ کا حکم دیا، ایک صحابی نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، تو نماز کے بعد قباء کی طرف گیا، تو قباء والے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے ان کو بتایا کہ قباء والوں قبلہ بدل گیا ہے۔ انہوں نے اس ایک بندے کی بات ہی سنتے ہی تو دوسرا قبلہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ یہ نہیں کہا 2 4 10 بندے آ کر بتائیں تو بات مانیں گے، اکیلے کی بات ہی مان لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے ایک فرد کو مکہ مارا، وہ مر گیا، تو جاء الرجل یسعی من المدینہ، شہر سے ایک دوسرا بندہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا موسیٰ ان الملا یأتمروا بک، یہ جو سردار ہیں نا وہ تیرے بارے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو اس اکیلے کی بات ہی مان کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مہاجر ہو کر نکل گئے۔ اس کو ایک اور ساتھ سے سمجھ لے، بندہ کیسے جانتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے؟ کسی انسان کے پاس اس کے حلال زادہ ہونے کی کیا گواہی ہے؟ صرف ایک ماں کی گواہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی تو نہیں نہ آتی کہ اللہ بتائے کہ تو حلال کا یا حرام کا ہے، اس کے پاس ایک صرف ماں کی گواہی ہی ہے۔ باپ تو کئی دفعہ گھر ہوتا ہی نہیں، اب باپ کو بھی کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا، نہ محلے میں کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ کئی عورتوں کے آشنا آ جاتے ہیں، ان سے اولادیں بھی ہو جاتی ہیں، جس کے بستر پر پیدا ہوتی ہیں اسی کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں۔ تو ماں کے سوا کوئی ہے گواہی؟ تو ماں کی گواہی، عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے کہ پوری ہوتی ہے؟ مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے نا۔ وہ رسول اللہ کی خبر واحد صحیح، ایک پورا بندہ گواہی دیتا ہے تو مانتے نہیں ہیں، اپنے حلال زادہ ہونے کے لیے آدھی گواہی پر بھی ایمان لے کر کے بڑا کہتے میں تو حلال کا ہوں، حرام کا نہیں ہوں۔ یہ خبر واحد ہے، اکیلے کی خبر۔ تو بعض دفعہ عورت کی گواہی بھی مانی جاتی ہے۔ اب رضاعت کے مسئلے میں اکیلی عورت کی گواہی قابل قبول ہے، وہاں کوئی زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف میں ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا، کچھ دن گزار لیے انہوں نے، ایک بی بی آئی، اس کو پتہ چلا ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ تو عربوں میں دائیوں کا رواج بہت تھا دودھ پلانے کا، تو اس نے آ کر کہا ان دونوں کو، بھئی تمہیں تو دونوں کو میں نے دودھ پلایا، تم میرے رضائی بیٹا بیٹی ہو۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، بھئی بیوی ہو گئی، میں نے نکاح کر لیا اس سے، اب یہ کہتی ہے میں نے دودھ پلایا۔ سواری پکڑی، مدینے آ گیا۔ صحیح بخاری کتاب شہادات میں حدیث ہے، مدینے آ گیا، اللہ کے نبی میری شادی ہوئی ایک لڑکی سے، ایک عورت آ کر کہتی ہے میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اب کیا بنے گا؟ فرمایا کیفا وقد قیلا، اب تم دونوں کٹھے کیسے رہ سکتے ہو؟ بات تو تمہیں بتا دی گئی ہے کہ تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو۔ تو ایک عورت کی گواہی بھی بعض دفعہ مانی جاتی ہے۔ تو بہرحال اکیلے بندے کی شہادت اور گواہی کو خبر واحد سے تعبیر کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ پر جائیں تو اگر جماعت نکل جائے
تو نماز قصر ادا کی جائے گی. اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو سنتے ادا کرے گا. حج اور عمرہ پر جائے تو صحیح جو نا وہ شرعی حکم کے مطابق وہ مسافر ہے. جماعت نکل گئی اگر اکیلے پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. پوری پڑھے تب بھی جائز ہے کہ مسافر پر قصر فرض نہیں ہے. قصر اللہ کی رخصت ہے, قبول کر لے فبہا. پوری پڑھے تب بھی جائز ہے. دارقطنی میں حدیث ہے, امی عائشہ صدیقہ نے نبی پاک کے سفر میں 4 رکعتیں پڑھی, آپ نے 2 پڑھی. کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھی میں نے 4. فرمایا قد احسنت یا عائشہ, اے عائشہ تم نے بھی اچھا کام کیا ہے. اگر ناجائز ہوتا تو منع کر دیتے. افضل اس لیے کہ آپ نے خود قصر پڑھی ہے, تو قصر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پوری پڑھے تب بھی کوئی قباحت نہیں. کوئی شخص حج پر جانے کی استطاعت نہیں رکھتا, کوئی صاحب استطاعت شخص بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکتا, تو وہ رقم شخص کو دے دے جو استطاعت نہیں رکھتا. کیا دونوں کی طرف سے حج ہوگا؟ حج صرف ایک کا ہوگا. دونوں کی طرف سے تب ہوگا جب بندے نے پہلا اپنا فریضہ ادا کیا ہوا ہو, پھر دوسرے کی طرف سے کرے تو ہو جاتا ہے دوسرے کا اور پھر ثواب ملتا ہے. جس نے اپنا ہی نہ کیا ہو وہ دوسرے کا نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس کو ویسے پیسے دے دیے, وہ غریب ہے, ماڑا بندہ ہے, اس نے ان پیسوں سے حج کر لیا, تو حج بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے. تو جس طرح جہاد فی سبیل اللہ میں ہے, اس میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے, تو ایسے ہی حج بھی فی سبیل اللہ میں ہے. کوئی غریب بندہ ہے, اس کو زکوٰۃ کے پیسے اب دے دیتے ہیں, وہ اس سے حج کرنا چاہے تو حج کر لیتا, کوئی حرج نہیں ہے. کس کے نام؟ اچھا یہ تو ہو گیا. اپنا حج کرے پھر دوسرے کا ہو جاتا ہے. شبرما والی حدیث سے پہلے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایک درس میں, وہ اس پر دلالت کرتی. تراویح کے بعد نفلی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تراویح رسول اللہ, ایک ہے عدد نبی پاک کا سنت, ایک ہے سنت سے ہٹ کر نفلی طور پر کتنی نماز پڑھنا چاہے. نفلی طور پر انسان جتنی بھی نماز پڑھنا چاہے, مکروہ اوقات کے سوا 24 گھنٹوں میں کوئی پابندی نہیں ہے. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا جو پچھلا پہر ہے اس پہر میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا, اور صحابی کو کہا صلی ما شئتا, رات کے پچھلے پہر صلی نماز پڑھ, ما شئتا جس قدر بھی تو چاہے. تسلی دے دو اس کو, دعائے مغفرت ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو امہات المومنین کو اور صحابہ کو گالیاں دیتا اور بکواس کرتا ہو اور ان کو مسلمان تصور نہ کرتا ہو. تو ایسے شخص کے ساتھ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہوگی. تعزیت, تسلی, صبر کی تلقین یہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کافر یہودی کے بیٹے کے بھی کرنے چلے گئے. صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہے. کیا نماز تسبیح صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ تسبیح کی نماز کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے. کئی اس کو صحیح کہتے اور کئی ضعیف کہتے, لیکن معتدل موقف وہ ہے جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے, شیخ البانی وغیرہ نے اختیار کیا. اصولی طور پر نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. صحیح اور ضعیف کے درمیان ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں حسن. تو حسن بھی قابل حجت ہوتی ہے, تو حسن درجے کی حدیث ہے, اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے, اور نفلی نماز کی جماعت کی بھی گنجائش ہے, لیکن جماعت بھی کرانے میں اس کو مستقل طریقہ نہ بنا لے, کبھی جماعت کرا لے کبھی بغیر جماعت کے پڑھے, کیونکہ جس کی تخصیص نبی پاک نے نہ کی ہو ہمیں اس کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے. چند حوالے دیں جس سے ثابت ہو کہ نبی کریم کا ختنہ کیسے ہوا. یہ سوال ہے پوچھنے والا. آپ کا اپنا نہیں ہوا تو بتائیں, ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کے حوالے کریں. تو یہ پوچھیں کہ ختنہ کرنا کیسے ہے, تو وہ جو ختنہ کرنے والے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اس مسئلے کی کیا ضرورت ہے, فلانا بندہ دنیا سے چلا گیا اس کا ختنہ کیسے ہوا, لا یعنی اور فضول سوال ہے. ایسے ہی سوالوں نے پہلی قوموں کو تباہ اور برباد کیا. موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی کس درخت کی بنی ہوئی تھی, کس مستری نے بنائی تھی,
اور وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ کس مستری نے بنائی، اس کا ڈیزائن کیا تھا اور کس طرح کی تھی، اور آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا تھا، حق مار کتنا رکھا تھا. تو یہ سوالات جن کا کوئی فائدہ نہیں. گجرات میں ایک عالم ہوتے تھے حافظ میں پتہ بھی نام آ جاتا ہے ذہن میں، تو عنایت اللہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حافظ صاحب فلاں پیغمبر کی شادی ہوئی تھی، اقمار کتنا تھا، کس نے نکاح پڑھایا؟ تو کہنے لگے اچھا بیٹا یہ بتا کہ کتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے؟ وہ مشہور روایت کے مطابق کہنے لگا 1,14,000 یا 24,000. کہنے لگا اچھا بیٹا ایک 2 رجسٹر بڑے بڑے لے آ، تو اس کے اوپر نا ہر نبی کا نام لکھ، خانے بنا، آگے اس کے باپ کا نام لکھ، سسرال کا نام لکھ، شادی کس نے کی، نکاح کس نے کیا، رشتہ کس نے مانگا، حق مار کتنا رکھا، باراتی کتنے تھے، کوئی لڑکی کو سامان کتنا دیا تھا. تو یہ نا ہر نبی کا خانہ تو پور کر، تو اس نبی کا خالی چھوڑ دینا، بعد میں آ کر مجھ سے پور کروا لینا. تو سوالات وہ کرو جس کا کوئی فائدہ ہو اللہ کے بندو. اصل میں اس کے پیچھے ایک یہ بات ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کا ختنہ ہوا تھا اللہ کی طرف سے، اب مختون پیدا ہوئے، لیکن ایسی بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. آدمی کے 6 بچے ہیں، آخری 2 بچے بڑے پریشن سے ہوتے ہیں، بیوی کی طبیعت کی بحالی کی وجہ سے وقفہ کرتے ہیں، وقفہ کنڈوم کی صورت میں کرتے ہیں، جائز ہے. وقفہ کرنے کا صورت شرعی طور پر عزل کی ایک شکل، وہ بھی کراہت کے ساتھ حدیث میں منقول ہوئی ہے، اس میں بھی بچہ کے پیدا ہونے کے چانس ہوتے ہیں. تو اگر واقعہ ہی طبیب اور ماہر اسلامی ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ یہ عورت بچہ پیدا کرنے کی متحمل ہے ہی نہیں، پھر پہلے وقت سے کوئی سوچا جا سکتا ہے. اور لیکن جب بچے کی کیفیت بن جائے تو پھر اس کو مارنے پر بھی مفتی بڑا پریشان ہوتا ہے، پر زیادہ نہیں سوچتا. تو بہرحال اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ عورت صبر کرے نا، تو بندے کو اجازت بلا، ویسے اجازت اس کی بنتی نہیں ہے، تو وہ شادی کر لے تو اس کو اپنی منصوبہ بندی کرنے دے، یہ اپنا گزارا کر لے. یہ بھی تو شریعت نے حل دیا ہوا ہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک بندے نے منصوبہ بندی کا بڑا نسخہ بتایا. وہ کہنے لگا بیوی جو ہے، یہ مسئلہ بچیوں کی موجودگی میں پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے، یہ اکیلا مجھے مل لے، جس نے لکھا ہے. بعض مسئلے نا وہ سیکس کے حوالے سے لکھ دیتے ہیں، خدا کا خوف کرو، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو کسی کو ایسا مسئلہ زیادہ تنگ کرتا ہے تو تنہائی میں پوچھے تو میں بڑی تفصیل سے اس کو سمجھاؤں. تو وہ پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کسی نے کہا کہ عورت منصوبہ بندی کی قائل ہے تو بندہ نہیں ہے، تو کسی نے کہا کہ چلو اس کو نسخہ بتا دیتے ہیں. شریعت نے مرد کو 4 بیویاں کرنے کی اجازت دی ہے. تو اگر وہ 4 یا 5 سے زیادہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، آدمی شادی کر لے 4، تو 4 میں سے 4 5 ہو جائیں تو اس کا جی بھر جائے گا. وہ کوئی 16 یا 20 بچوں کا باپ ہو جائے گا، تو باقی جو ہے نا وہ پھر منصوبہ بندی کیے بیٹھے. پر یہ بھی عورت سے برداشت نہیں ہوتا نا. مرد کے وجود میں جو اللہ نے بیویوں کے 4 حصے رکھے ہیں، وہ پہلی جو آ جاتی ہے نا، باقی تینوں حصوں پر قابض ہو کر پھر بھی شور ڈالتی ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو گیا ہے، سوکن آ گئی، ظلم ہو گیا ہے. بھئی ظلم تو کیے بیٹھی ہے، اس کے 3 حق دبا کے بیٹھی جو اللہ نے اس کو دیے ہوئے ہیں. تو ایک حق اگر اس نے اپنا بھی استعمال کیا ہے تو اس نے ظلم کیا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرح اجازت ہے اس شخص کو جس میں اسباب نکاح کی طاقت ہے، جو اسباب رکھتا ہے، بیویوں کے حقوق میں مساوات کر سکتا ہے، تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، تو وہ منصوبہ بندی سے یوں بچ لے. یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شہر کسی کا نام لکھا ہے، قزدین ہے یا کیا ہے، یہ صاف کر کے لکھو تو پھر پتہ چلے. قسطنطنیہ ایک تو ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا ہے، پڑھو کیا لکھا ہے. قزوین تو اس کے متعلق تو کوئی حدیث ہمیں معلوم نہیں. قزوین ایک شہر ہے جہاں کے امام ابن ماجہ رہنے والے تھے، قزوینی، تو اس کے متعلق کوئی صحیح فضیلت والی حدیث سے مجھے معلوم نہیں ہے. جماعت المسلمین کے دوست کہتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھنے کی خاص جگہ سینے پر
یا ناف کے نیچے بارے کوئی بھی ادلہ صریح وارد نہیں ہوئے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، جو بھی حدیث موجود ہیں صحیح نہیں ہیں، تو پھر اس کو باندھنے کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ باندھ کے پڑھتے ہیں کہ کھول کر پڑھتے ہیں؟ اگر باندھنے کی صحیح حدیث اس کو نہیں ملی تو ہم بتا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث اور موطا امام مالک میں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر باندھے، ذراع درمیانی انگلی سے کوہنی تک، تو اس کو ذراع تک لائیں گے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہاں باندھنے ہیں، ذرا تجربہ کرو کہاں آتے ہیں، تو ناف سے اونچے ہی رہیں گے، تو محل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، دائیں کو بائیں پر پیچھے تو آ ہی نہیں سکتے نا، تو سامنے ہی باندھنے ہیں، تو دایاں ہاتھ بائیں ذراع تک لے جاؤ گے تو خود بخود آپ کے ناف سے اونچے ہی رہیں گے۔ فطرانہ کرنسی کی صورت میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی عرب میں ہوں کیا پاکستان میں میرے گھر والے میرا فطرانہ دے سکتے ہیں، اور فطرانہ اگر آپ کے پاس جنس موجود نہ ہو تو کرنسی بھی دے سکتے ہیں۔ فرضی زکوٰۃ میں اس کی مثال موجود ہے، ایک بندہ گورنمنٹ بھیجتی ہے جاؤ فلانے بندے کے مال کا حساب کرو، جانور گنو اور زکوٰۃ لو۔ اب زکوٰۃ جانوروں کی مثلا وہ لیتا ہے کسی سے، 2 سالہ جانور زکوٰۃ میں بنتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کے بعد 2 سالہ جانور ہی نہیں، یا 1 سالہ ہے یا 3 سالہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حدیث میں یہ ہے اگر وہ 1 سالہ جانور لیتا ہے تو 2 سالہ جانور کی قیمت کا اندازہ کرو، تو 1 سالہ جانور کی قیمت بھی لگا لو، جتنے زیادہ اوپر پیسے بنتے ہیں جانور بھی سال کا لے لے اور اوپر پیسے بھی اس سے وصول کرے۔ زکوٰۃ لینے والا اگر 3 سالہ جانور وصول کرتا ہے تو اس کی قیمت لگا لے، تو 2 سالہ جانور کی قیمت اس میں سے منہا کر کے جو زائد بنتی ہے وہ مالک کو دے دے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جہاں جو چیز دینی ہے وہ موجود نہ ہو تو کرنسی بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اناج اور غلہ نہیں ہے تو آپ کرنسی دے دیں، جو چیز گھر میں کھاتے ہیں 1 سا کی قیمت اس کی نکال کر جتنے افراد ہیں اتنے سا کے حساب سے پیسے دے دیں۔ کیا سفر سے روزے چھوڑ سکتے ہیں؟ جبکہ سفر میں سہولتیں میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے سہولت اور غیر سہولت کا ذکر نہیں کیا۔ سفر میں روزہ رکھنا چاہو تو رکھ بھی سکتے ہو، صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، روزہ رکھ لے تو سفر میں بھی جائز ہے۔ اور اگر مشکل سے روزہ رکھے، سفر میں بڑی مشقت اٹھائے جا رہا ہے اور روزہ جو ہے اس سے نب نہیں رہا، وہ بہت تنگ ہو رہا ہے، تو سفر میں ایسے روزہ رکھے تو اس پر کوئی ثواب نہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو جس میں سفر میں روزے کی حالتیں مختلف ہیں۔ اگر مشقت سے رکھتا ہے، برداشت سے باہر ہے، پھر بھی رکھنے کی کوشش کر رہے تو یہ بندہ اس کے حق میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے تو رکھ بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، چھوڑے گا تو بعد میں رکھ لے گا۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف نے ایک عورت سے شادی کی، پیغام نکاح خود اس کو بھیجا تھا، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کدھر لکھا ہے کہ پیغام نکاح سے بھیجا تھا؟ بخاری میں ان کی جو ہے نا وہ شادی کا ذکر ہے۔ کوئی حدیث ایسی پیش کرو کہ لڑکی کے محرم کے بغیر ہی ڈائریکٹ لڑکی سے رابطہ کر کے، تو محرم کو کوئی پتہ نہیں، نہ بتایا نہ پوچھا، تو شادی کر کے لے آئے۔ کوئی حدیث ہے تو بتاؤ، حوالہ دو، کہاں ہے یہ؟ سعودی عرب میں لیلۃ القدر الگ ہوتی ہے، ہمارے پاس الگ ہوتی ہے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ حکم ہر خطے اور علاقے کا اس کے حساب سے ہوگا۔ صحیح مسلم، ترمذی میں، ابو داؤد میں باب ہے لکل اہل بلدن رؤیتہ، ہر بلد والوں کی اپنی رؤیت ہے۔ اللہ نے چاند کی منزلیں بتائی ہیں۔ اچھا چلو، سعودیہ میں شب قدر ہو گئی، تو وہ ملک جہاں سعودیہ میں رات تھی وہاں دن تھا، وہ کیا کریں گے؟ اللہ نے ہر علاقے میں، بعض علاقوں میں ایسے بھی ہیں، مغرب میں سعودیہ سے پہلے ایک دن ان کو چاند نظر آ جاتا ہے، مشرق والے سعودیہ سے بعد میں چاند دیکھتے ہیں۔
تو یہ کوئی معیار نہیں اللہ نے بنایا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی سارے کام چل رہے ہیں. ہر خطے اور علاقے کی اپنی رویت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے شام والوں کی رویت کا اعتبار نہیں کیا تھا. وہاں ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا تھا, مدینے میں بعد میں نظر آیا. انہوں نے مدینے والوں کے حساب سے کام کیا, شام والوں کے حساب سے نہیں. کہا بھی گیا کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھی کی رویت آپ کے لیے کافی نہیں. کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو. پہلے دن کا چاند نکلتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا زیادہ سے زیادہ 45 منٹ تک رہتا ہے, اس کے بعد ڈوب جاتا ہے, اگلی منزل کو چلا جاتا ہے. تو ہمارا تو سعودیہ سے 45 نہیں 2 گھنٹے کا فرق ہے. اچھا اس طرح کے نا جو متشددین ہیں نا, تو ویسے سعودی عرب والے حکام کو کافر سمجھیں گے, عید سعودیہ کے ساتھ کریں گے. وہ کافر سمجھتے ہو تو کافر کی گواہی قبول ہوتی ہے. تراویح میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے, اس طرح کے مقتدیوں کو الفاظ سمجھ آ جائیں. بس قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. طریقہ یہ ہے تراویح ہو یا تراویح سے ہٹ کر ورتل القرآن ترتیلا. تو کئی لوگ پڑھتے ہیں وہ یعلمون تعلمون کے سوا کوئی سمجھ بھی نہیں آتی. بعض لوگ اللہم انک عفو تحب العفو روایت کو ضعیف کہتے ہیں, بعض لوگ ہی کہتے ہیں, ویسے بہت سارے محدثین صحیح کہتے ہیں اس کو. تو بعض کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہاں پر. اگر ایک عورت کو دن کے 2 بجے پیریڈ آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, پیریڈ کی حالت میں روزہ ختم ہو جاتا ہے. مدارس میں صدقات و زکوٰۃ کا مال آتا ہے تو ہر قسم کے طلبہ ہوتے ہیں. صاحب استطاعت تو صاحب استطاعت ہیں تو وہ مدارس میں پیسے جمع کرا دیں اپنے کھانے کے, یا وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ان کی حیثیت مہمان کی ہوتی ہے. تو مہمان جو ہے اس کے لیے حکم بدل جاتا ہے. جیسے بریرہ کے لیے صدقے کا گوشت تھا, اللہ کے نبی نے کہا وَلَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. یہ تو ہو گئے, پھر وہی پکڑائے جا رہے ہیں. چلو یہ آخری سوال ہے, پھر تیاری کرو. کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے اس مہینے میں 4 کی چیزوں کثرت کرو, کلمہ طیبہ, استغفار, جہنم کی جنت کی طلب, جہنم کی آگ سے پناہ, اکٹھی تو کوئی حدیث نہیں. ویسے یہ کام شرعاً اس مہینے میں بھی مطلوب ہیں اور اس کے باہر بھی مطلوب ہیں. عام آیات احادیث ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.